حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے جھوٹ نہیں تھا، غداری نہیں تھی، مکاری نہیں تھی، عیاری نہیں تھی، دھوکہ بازی نہیں تھی. نکاح کی محفل میں بیٹھ کر، النکاح من سنتی کی محفل میں بیٹھ کر مہر لکھاتا ہے 1.25 لاکھ روپے، 7,786 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے. اللہ کے گھر میں دفتر نکاح کے لکھاتے وقت مہر لکھا کر زبان سے بولتا ہے اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ کب مجھے مہر دینا ہے، کون سا مجھے مہر ادا کرنا ہے. حرام کے پلے، ناجائز بچے مہر ادا نہ کرنے کا ارادہ کرے، حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں. جس بیوی کو مہر سے حلال کر لا رہا ہے اسے حرام بنا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کوئی رونے والا رو رہا ہے، کوئی تڑپنے والا تڑپ رہا ہے، کوئی تہجد میں مصلی کو اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کے قطرے سے تر بتر کر رہا ہے. تو بچا ہوا ہے، میں بچا ہوا ہوں. مسجدوں کے میناروں سے اذان گونج رہی ہے. اگر تیرے چہرے کو دیکھتا اللہ، میرے چہرے کو دیکھتا، تیرے کلچر کو دیکھتا، میرے کلچر کو دیکھتا، تیری عورت ہماری عورتوں کو دیکھتا، یہ آسمان پھٹ کر کبھی کی یہ امت عذاب کا شکار ہو چکی ہوتی، مسلمان زمین کے اندر دفن ہو چکا ہوتا. کوئی ہے پیران پیر کے ماننے والا، خواجہ اجمیری کا ماننے والا، بختیار کاکی کا ماننے والا، نظام الدین اولیاء کا ماننے والا، حسین احمد مدنی کا علم تھامنے والا، حضرت تھانوی کی تعلیمات پر چلنے والا، مولانا الیاس کے لشکر کا سپاہی کوئی ہے جو دعا کر رہا ہے کہ آج میں بیان کر رہا ہوں تو بیٹھ کر سن رہا ہے. ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ورنہ اعمال اتنے بدتر ہیں کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیا صورتحال ہے، کیا ہے ہمارا معاملہ. جب قوم اچھی تھی، خلیفہ امیر المؤمنین ان کو عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ملا تھا. ایک مرتبہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے، لگ رہا ہے کہ ماں کا جنازہ نکل گیا، بچوں کا قتل عام ہو گیا، بیوی کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، گھر کو جلا دیا گیا. پوچھنے والے صحابی نے پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں اتنا زارہ قطار رو رہے ہو؟ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ پل جو ندی کے اوپر بنایا جاتا ہے اس پر بکریاں گزر رہی تھی، اور ایک بکری جب پل تنگ تھا بھاگم بھاگی کری اور بچنے کی کوشش کری، اس کے ٹانگ کو چوٹ پہنچ گئی. اور عمر کو ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس بکری کی ٹانگ کو جو چوٹ پہنچی اس کے بدلے میں عمر کو جہنم میں کہیں بیچ نہ دے. حکما، جب لوگوں کے اعمال صحیح ہو، نمازیں پڑھی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، نبی کے اسوے پر عمل کیا جا رہا ہو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالا جا رہا ہو، انسان تو انسان، امیر تو امیر، غریب تو غریب، اللہ تبارک تعالیٰ جانوروں کا رحم حکما کے دل میں ڈال دیتا ہے. بابری مسجد کے خاطر، گجرات کے خاطر، مظفر نگر کے خاطر یہ کون کروا رہا ہے؟ ہمارے اعمال کروا رہے ہیں. حکومت کو گالی دینا بیکار ہے، مرد آباد کہنا بیکار ہے. سب سے کم وظیفہ بیواؤں کو وظیفہ بیت المال سے دیا جاتا تھا. ہر خلیفہ کے دور میں علماء کو دیا جاتا تھا، ائمہ کو دیا جاتا تھا، مؤذنوں کو دیا جاتا تھا، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیا جاتا تھا. 22 لاکھ مربع میل کے اندر خلافت کا علم گاڑنے والا، خلافت کا جھنڈا ڈالنے والا اس سال میں کم ترین تو جوڑے لیتا تھا جس کے اندر 17 پیون لگے ہوئے رہتے تھے. دن میں مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتا تھا، راتوں کو بھیج بدل کر قوم اور رعایا کی خبر کی بھی کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جمعہ کا وقت تھا، اذان ہو چکی، خطبے کا وقت ہو چکا، مسجد کھچل کر بھری ہوئی ہے،
اور اس زمانے کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے. دیر کر دی آپ نے. جس کے کاؤنسلر سے تعلقات ہو وہ وقت کا امیر ہے, کروڑ پتی ہے. ایم ایل اے سے تعلقات ہو, ایم پی سے تعلقات ہو, منسٹر سے تعلقات ہو, پی ایم سے تعلقات ہو, وزیر اعلیٰ سے تعلقات ہو, پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں. بیت الخلا کے گڑھوں کے اندر پیسوں کو چھپا رہا ہے. جب لوگ اچھے تھے اللہ نے ایسا امیر المؤمنین دیا, نماز جمعہ کے آنے میں تاخیر کر دی. صحابہ کرام, تابعین اور مقتدیوں نے نماز کے بعد پوچھا, اے عمر, 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کا جھنڈا گاڑنے والا, وہ عمر جس کی جنت کے اندر محل بن چکا تھا, وہ عمر جو زمین پر بولتا تھا, عرش الہی سے فیصلے آیا کرتے تھے, وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اکثر رویا کرتے تھے. کیا تقویٰ تھا, کیا طہارت تھی, لوگ صحیح تھے, لوگوں کا خلیفہ بھی صحیح تھا, لوگوں کی نیتیں صحیح تھیں. امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی شکل میں امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین دیا. صحابہ نے پکڑ لیا, آج کیوں دیر سے آئے؟ کہنے لگے ان دو جوڑوں میں جو سال میں ایک مرتبہ میں بیت المال سے لیتا ہوں تنخواہ کے طور پر, ایک جوڑا اتنے پیون لگے, اب پیون لگنے کی جگہ نہیں ہے, کچھ مہینے باقی ہیں, میرے اوپر ایک ہی جوڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن 5 کپڑے پہنا کرو, جمعہ کے دن غسل کیا کرو. صرف ایک جوڑا میرے پاس تھا, میں نے دھویا, کمرے کو بند کیا, برہنہ ہو گیا, کپڑے کے سوکھنے میں تاخیر ہو گئی, معاف کرنا. امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا, دریائے نیل جس کی بات مانتی ہے, ہوائیں جس کی بات مانتی ہیں, پہاڑ جس کی بات مانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جس کا پہن دیکھا وہ رو رہا ہے. صحابی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ قیامت کا ڈر ہے. ارے تم تو عشر مبشرہ میں ہو, خلیفہ ثانی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان کے اندر ہیں اور 2 وزیر زمین کے اندر ہیں. آسمان کے اندر 2 وزیر, 2 فرشتوں کا نام لیا, اور زمین کے 2 وزیروں میں حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا. وزیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زاروں قطار رو رہے ہیں, بلک بلک کر رو رہے ہیں, زمین تر ہو گئی. صحابی نے پوچھا ما یبکی کا یا عمر, کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا قیامت کی یاد کی وجہ سے اور قیامت کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں. اللہ میرے برے اعمال اور میرے نیک اعمال کو صرف برابر کر دے. یہ نہیں کہ ایک نیکی زیادہ ہے, یہ نہیں کہ حسنات زیادہ ہیں, یہ نہیں کہ نمازیں زیادہ ہیں. اللہ برابر کر دے. میرے اللہ کی مہربانی, میرے اللہ کا فضل. وہ عمر جو نماز پڑھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا, وہ عمر جو نبی کا وزیر تھا, وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتی عمر بن خطاب نبی بنتا. وہ عمر جس کا محل جنت کے اندر نبی دیکھ کر آیا, وہ عمر جو زمین پر بولتا تھا, عرش الہی سے آیتیں نازل ہوتی تھی, وہ عمر ابی بن سلول کی جنازے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے جا رہے تھے, روکا نہیں روکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ لیا. صحابہ نے سمجھا کہ عمر جلال میں آ کر, غصے میں آ کر نبی کی گستاخی کر رہے ہیں. ابھی نبی پلٹے نہیں, جبریل امین آئے اور آیت لے کر آئے فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے سید الانبیاء, اے سید الاولین, اے سید الآخرین, اے ساقی کوثر, اے شافی محشر, اے سید الانس, اے سید الجن, اے خاتم الانبیاء. عمر صحیح کہتا ہے, تم جنازے نماز جنازہ اس منافق کی نہیں پڑھانا. یہ ہے بس رو رہے ہیں اللہ مجھے جنت کا کوئی کنارہ دے دے. اور فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ یہ کہے تمام کے تمام جنت میں چلے جاؤ, ایک آدمی وہ دوزخ میں جائے گا,
عمر جس کی تہجد نہیں جھوٹی، وہ عمر جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ عمر جو اسلام کا نام بلند کیا، وہ عمر جو ایمان لانے کے بعد اذانیں دی جانے لگی، وہ عمر جو اسلام لانے کے بعد نمازیں علی اعلان جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی، وہ عمر جس کے ایمان اور اسلام لانے کے بعد کفر کے قلعے تباہ ہو گئے اور باقی والوں کے حوصلے ختم ہو گئے، وہ رو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ بلک رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ ایک جہنمی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عمر ہوں اور اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ داڑھی مڑا کر ڈر نہیں آیا، قبروں کو دیکھ کر ڈر نہیں آیا، مردوں کو دیکھ کر خوف نہیں آیا، قبر کی یاد رلائی نہیں، محشر کی یاد رلائی نہیں۔ وہ عمر الخطاب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تمام جنت کے دروازوں کی طرف جائیں گے، وہ صدیق وہ ہے کہ جنت کا دروازہ صدیق کو پکار کر کہے گا مجھ سے داخل ہو جا، میری جان بڑھ جائے گی۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک ولی تھے، پرہیزگار تھے۔ آج کے اس پرفتن حالات کے اندر بی جے پی کے مقابلے میں، آر ایس ایس کے مقابلے میں، بجرنگ دل کے مقابلے میں اویسی ایک پارٹی قائم کرتا ہے، فلاں تنظیم ایک تحریک بناتی ہے، فلاں جماعت ایک جماعت بناتی ہے۔ لکھ کر رکھ لو، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، تم ساری تاریخوں کو جمع کر لو، اعمال اگر برے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ کوئی تنظیم ہمیں بچا نہیں سکتی، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا تقوی، ہماری طہارت ہمیں بچا سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں علماء کا دامن پکڑ لو، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عالم ربانی کی شناخت کیا ہے؟ چن کر گوری ٹھکری کو پکڑ سکتا ہے، بہترین دکان کو پکڑ سکتا ہے، بہترین مکان کو پکڑ سکتا ہے، بیٹی کے لیے داماد بہترین چن سکتا ہے، بیٹے کے لیے بہو بہترین چن سکتا ہے، پیٹرول کہاں اچھا ملتا ہے، کہاں ناپتول صحیح ہے وہ تجھے معلوم ہے، چاول کہاں سستا ملتا ہے، سبزی ترکاری کہاں سستی ملتی ہے، کپڑا کہاں اچھا ملتا ہے۔ عالم نہیں مل سکتا، تلاش نہیں کیا، ڈھونڈا نہیں، ضرورت نہیں، یہ 2 رکعت کا ملا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان کے لیے عالم کی ضرورت، نام رکھنے کے لیے عالم کی ضرورت، عقیقہ کرنے کے لیے عالم کی ضرورت، مکتب پڑھانے کے لیے عالم کی ضرورت، تربیت کے لیے عالم کی ضرورت، نکاح پڑھانے کے لیے عالم کی ضرورت، جنازہ پڑھانے کے لیے عالم کی ضرورت، اور جنازہ ٹھکانہ لگا کر مغفرت کا پروانہ دلانے کے لیے عالم کی ضرورت۔ اتنے کاموں میں کوئی کام ایم ایل اے کر سکتا ہے، ایم پی کر سکتا ہے، کونسلر کر سکتا ہے، ماڑوڑی کر سکتا ہے، امیر کر سکتا ہے اور وزیر کر سکتا ہے، لیکن کیا عزت ہے آج علماء کی۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر کامیابی مل سکتی ہے، اگر نجات کا پروانہ مل سکتا ہے، نہ پنجا کام آئے گا، نہ کمل کام آئے گا، نہ ہل کام آئے گا، نہ چراغ کام آئے گا، نہ سائیکل کام آئے گی، کام آئے گی اللہ کی مدد کام آئے گی، اللہ کی نصرت کام آئے گی، اعمال صحیح ہوں گے۔ ای ایم ای مشین لے کر آئے یا بیلٹ پیپر لے کر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے حاکموں کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، میں جیسے چاہے پلٹتا ہوں۔ ہماری نماز ووٹ دیتی ہے، ہمارا روزہ، ہماری داڑھی، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا تمدن، ہماری عورتوں کی شرم حیا، یہ اصل ووٹ ہے۔ یہ حکمران بناتے ہیں، یہ بادشاہ بناتے ہیں، ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اعمال غلط ہو ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا
اس دھرتی کے اندر سب سے اچھی اگر قوم ہے خدا کی خشیت کرنے والی، خدا سے ڈرنے والی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء کا طبقہ ہے۔ علماء کو پہچانو، علماء کو پرکھو، علماء کی تعظیم کرو۔ جو جسے بولنے آ گیا، جسے قرات آ گئی، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب دنیا کی چیزوں کے اندر عقل دوڑاتے ہو، عقل دوڑاؤ، نبی کا نائب کون ہے، نبی کا جانشین کون ہے، نبی کا خلیفہ کون ہے، واعتصموا بحبل اللہ کا نمونہ کون ہے، سنتوں کا مظہر کون ہے۔ ایک مرتبہ دامن پکڑ لو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فتنوں سے نجات دے دیں گے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے، الیکشن سے نہیں بنے، سلیکشن سے نہیں بنے، ووٹ سے نہیں بنے، لوگوں کے بنانے سے نہیں بنے۔ ایک مرتبہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر گئے۔ وقت کے بڑے امیر آدمی تھے اور بھی اصل آدمی تھے، طاقت والے آدمی تھے، قوت والے آدمی تھے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے کہا حضرت محمود غزنوی آ رہے ہیں، آنے دو۔ خانقاہ کی صفائی ہو رہی تھی، مٹی اٹی ہوئی تھی، دھول اڑ رہی تھی۔ محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات کرنے کے لیے آئے، مٹی چہرے پر لگ گئی، کپڑوں پر دھول لگ گئی، آپ نے اس کو جھٹکا نہیں، آپ نے منہ صاف نہیں کیا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور واپس چلے گئے۔ سومناتھ کا مندر پتہ نہیں ہو رہا تھا، سومناتھ کا مندر 16 لڑائیوں کے اندر مسلمان ناکام ہو چکے تھے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت دعا کر دیجیے، کون کام آیا؟ کانگریس کام آئی، بھاجپا کام آئی، کمل کام آیا، حل کام آیا، اللہ والا فقیر۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا تاتاری قوم اس دھرتی کی سب سے خطرناک خونخوار قوم ہے، ظالم قوم ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ نبی خون کے رنگ کے اندر رنگ گئی، اور کلام پاک کو اتنا جلایا کہ سمندر کا پانی سیاہ ہو گیا۔ لیکن انقلاب آتا ہے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، ان کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، اسلام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کانگریس پارٹی سے نہیں، کسی بھاجپا پارٹی سے نہیں، کسی اویسی کی پارٹی سے نہیں، ایک اللہ والا فقیر تھا جو تاتاریوں کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ تاتاریوں کے اندر بھی، ہر زمانے کے اندر بھی، ہر دور کے اندر بھی اگر کوئی رہبر بن سکتا ہے، اگر کوئی قائد بن سکتا ہے، اگر کسی نے یہ چیفی کو اپنا بڑا بنا چکا ہے، چودھری کو اپنا سردار بنا چکا ہے، متولی کو، داڑھی منڈے سیکرٹری کو اپنا بنا چکا ہے، خدا کی قسم اس کی ناکامی مقدر ہے۔ علماء نبی کے نوارث ہیں، نبی کے جانشین ہیں۔ حضرت محمود غزنوی سومناتھ کا مندر پتہ نہیں ہو رہا تھا تو کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں گئے، کسی منسٹر کے پاس نہیں گئے، کسی ایم ایل اے کے پاس نہیں گئے، کسی ایم پی کے پاس نہیں گئے، کسی سیاسی تحریک والے، طاقت والے، قوت والے کے پاس نہیں گئے، وہ پیر و فقیر کے پاس جو بھٹے بوریے کے اندر بیٹھتا تھا وہاں گئے تو ان سے درخواست کی۔ 16 مرتبہ ناکام ہو گئے۔ حضرت نے کہا یہ میرا پھٹا ہوا پیمن لگا جبہ ہے، اس کو لے کر جاؤ، اور جب مشکل کی گھڑی آن پڑے اس وقت اس کو مسلح بنا لینا، جانباز بنا لینا، سجدے کے پاس رکھ لینا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کرنا، اللہ اس جبے والے کا مقام تیرے پاس کوئی ہے، اس کی عزت اور اس کی عظمت فرشتوں کے اندر کوئی ہے، اس کے صدقے میں اے اللہ اس سومناتھ کے مندر کو آزاد کرا دے، وہاں دین کا بگل بجا دے۔ تو انہوں نے کیا، الحمدللہ کافر پیچھے ہو گئے، سومناتھ مندر کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت محمود غزنوی شکریہ ادا کرنے کے لیے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا حضرت عافیتاً وہ جبہ کامیاب ہو گیا، دعا اللہ نے قبول کر لی اور مندر فتح ہو گیا۔ سومناتھ مندر کے اندر ایک ایسا بت تھا جو بظاہر
لوہے کا تھا. کافروں نے کہا وہ بت ہمیں دے دو، اس کے وزن کا سونا دے دیں گے، چاندی دے دیں گے. محمود غزنوی نے کہا میں یہ بت اگر تم کو دوں گا تم اس کی پوجا کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے، ہمیں پتھر ہی صحیح یہ ہمارے لیے کافی ہے، جاؤ اپنا راستہ ناپو. جب کھول کر دیکھا یہ جواہرات سے وہ بت بنا ہوا تھا. اور شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے ابوالحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. مسلمانوں کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ مسلمانوں کے مسائل کا تم سمجھتے ہو کہ مولوی کو کچھ معلوم نہیں، سیاست معلوم نہیں، حکومت معلوم نہیں. اللہ کی قسم جس کے سینے میں کلام پاک کے 30 پارے ہیں، جس کی زندگی میں نبی کا نمونہ ہے، نبی کا اسوہ ہے، پوری دنیا کے فلاسفر، پوری دنیا کے جج، پوری دنیا کے عقلمند، پوری دنیا کے سائنسدان ترازو کے پلے میں رکھو اور کلام پاک کا حفظ کرنے والا پہلی لئی پہلی سطر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھنے والے قرآن کے طالب علم کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھو. انجینئر ہار جائے گا، فلاسفر ہار جائے گا، جج شکست کھا جائے گا، امیر ٹھوکر لگ جائے گی. یہ ایک نئی سطر پڑھنے والا ان تمام کو ہرا دے گا. نبی کے زمانے میں نبی مسوا تھا، نبی ملوا تھا، نبی پناہ گاہ تھا. اب نبی آنے والے نہیں. ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، پیٹرول میں ملاوٹ، سیمنٹ میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ. تو ان علماء میں کیوں ملاوٹ نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب اور ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا. خیر القرون کا زمانہ، قرآن اترنے کا زمانہ، ابو بکر موجود، عمر موجود اور 25-50 ہزار سوالات کے قریب صحابہ موجود، قرآن اتر رہا ہے. ایسے موقع پر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہم تو نبی کے زمانے سے 1500 سال آگے ہو چکے ہیں. جیسے ہر چیز میں ملاوٹ ہے، نبی کے وارثوں میں ملاوٹ ہوگی، نبی کے جانشینوں میں ملاوٹ ہوگی. فرق نہ ہوگا، اللہ سے دعا کرنا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا ان لوگوں کا دامن میرے ہاتھ میں دے دے جو انعمت علیہم ہیں، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں. اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ ان کا دامن دے دے. مانگنے سے لڑکی مل رہی ہے، مانگنے سے پراپرٹی مل رہی ہے، مانگنے سے دولت مل رہی ہے. شیطان نے مانگا قیامت تک کی مہلت مجھے دے دی جائے. اللہ نے شیطان کی سنی. نبی کا غلام کیا اللہ تیری نہیں سنے گا؟ نبی کا امتی کیا اللہ تیرا نہیں سنے گا؟ اے قرآن کے حامل، اے قرآن کو سینے سے لگانے والے، اے عید پڑھنے والے، اے اذان دینے والے، اے اقامت کرنے والے، اے تابع امام کے کہہ کر نماز پڑھنے والے، کعبے کے ارد گرد لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے والے. جب ابلیس کی سن لیا، جب شیطان کی سن لیا، کیا اللہ تعالیٰ تیری سن کر علماء حق کا دامن نہیں دے سکتا؟ شکریہ ادا کرنے گئے محمود غزنوی. ابوالحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جبے کو مسلح بنایا، سجدہ گاہ پر رکھا اور کہا اے اللہ اس کی برکت سے بیل سے میرا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے حل کر دیا. ابوالحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جھٹکا مارا، ایک ہنسی آئی. محمود غزنوی نے کہا کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی. ابوالحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے اللہ کے نیک بندے، اللہ میاں کی گائیں، تو نے سومناتھ کے مندر کو مانگا. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر ساری دنیا کی فتح مانگتا اللہ سے ساری دنیا کو تیرے قدموں میں ڈال دیتے. علماء کی خانقاہوں میں حل ہے. محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا. کسی آپ کے وزیر نے، آپ کے چاہنے والے نے خواب میں دیکھا. کیا بنی؟ دنیا میں عمارتیں بنتی ہیں، سائٹ بنتی ہیں، کھیت کھلیان بنتے ہیں، ڈگریاں بنتے ہیں. اللہ کی قسم جو بلڈنگ تو نے تعمیر کی ماربل لگا کر، پتھر لگا کر، جنازہ اسی بلڈنگ سے نکل رہا ہے. تیری گھر کی عورت کہے گی لاشا سڑ رہا ہے، گلی کے اندر غسل دو، نالے کے اوپر غسل دو. جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے
حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بلڈنگ تعمیر کیا، بیٹی کے نام ایک سیٹ، بیٹے کے نام ایک سیٹ، بہو کے نام ایک سیٹ، کر دیکھیں گے قبر میں تیری بہو ساتھ آئے گی، تیری بیوی ساتھ آئے گی، تیری اولاد ساتھ آئے گی، تیری پراپرٹی ساتھ آئے گی۔ بڑے ہوئے 10 بجے سے 1 بجنے لگا تو گھر کے بچے کہنے لگے سڑان ہو رہی ہے، ناک سے خون آ رہا ہے، پیشاب کی جگہ سے خون آ رہا ہے، پاخانہ کی جگہ سے غلاظت ٹپک رہی ہے، جلدی لے جاؤ، بارش کا موسم ہے، جلدی قبر کے اندر اتارو، مینا خلقنا کے ڈیلے مارو۔ کون تجھے یاد رکھتا ہے؟ کون تجھے تیری پرستش کر رہا ہے؟ کون تیری پوجا کر رہا ہے؟ کچھ بھی کام آنے کے نہیں، خیرات نہیں کر سکتا، پیٹ کو کھا نہیں سکتا، شوگر کی بیماری، نمک کی بیماری، پرہیز کی بیماری، اللہ تعالیٰ دیکھ کر تالا لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کر دیا، تو اب لگاؤ پتھر، خیرات کا نہیں کر سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، تو عمارتوں پر لگا رہا ہے۔ علماء دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ محمود غزنوی سے پوچھا یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ نے فرعون کو بھی وقتی طور پر کامیابی دی، مودی کو کامیابی دی، امت شاہ کو کامیابی دی، بھاجپا کو یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی مٹی کے اندر ڈالے جانے کے بعد ہے، کفن پہنائے جانے کے بعد ہے، میدان محشر میں ہے، پل صراط میں ہے۔ دیکھیں کون شروع کام آتی ہے؟ اولاد کی پوجا ہو رہی ہے، اولاد کی پرستش ہو رہی ہے، ان کے ناجائز مطالبات کو پورا کیا جا رہا ہے، جورو کی غلامی کے اندر ماں کے دل کو توڑا جا رہا ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جو جنت کا دروازہ ہے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، آشرم میں بوڑھی کو رکھا جا رہا ہے، بوڑھے کو رکھا جا رہا ہے۔ کل جنہوں نے سینے پر پیشاب پاخانے کو لگا کر پالا تھا، پرورش کی تھی، آج ان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پوچھا شاگرد نے، وزیر نے، محمود غزنوی کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مغفرت کا معاملہ کر دیا۔ جب خبر کھولی گئی کسی علاقے میں جہاں محمود غزنوی مدفون تھے، قبر سے لاش سے ہی سالم نکلی، جنت کی خوشبو نکلی، کہا کہ کیسے مغفرت ہوئی؟ اللہ کو تہجد پسند آ گئی ہوگی، اللہ کو جمعہ پسند آ گئی ہوگی، اللہ کو خیر خیرات پسند آ گئی ہوگی، اللہ کو حج پسند آ گیا ہوگا، عمرہ پسند آ گیا ہوگا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا سب کچھ میں نے پیش کیا، سب کچھ اللہ کے دربار میں رکھا، اللہ نے کسی کا نوٹس نہیں لیا۔ ابو الحسن ترقانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں جب آیا، جھاڑو دی جا رہی تھی تو اس کی دھول جو منہ پر لگی، میں نے اسے متبرک سمجھا، بابرکت سمجھا، ولی کے خانقاہ کی دھول سمجھ کر میں نے اس کی عزت کی۔ اللہ نے کہا میرے ولی کی تو نے عزت کی، اس کے سفید میں تجھے جنت دے دیتا ہوں۔ مودی تمہیں جنت میں نہیں بھیجے گا، راہل تمہیں جنت میں نہیں بھیجے گا، امبانی تمہیں جنت میں نہیں بھیجے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے علماء، نبی کے جانشین علماء کا دامن پکڑو گے۔ پہلی بات ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں نماز، وہ نماز کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ قبول کر لے، یہ نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ اپنی نماز خود ویڈیو کے اندر ریکارڈ کرو، بچے کو بولو ریکارڈ کرنے کے لیے، جاؤ کسی مفتی کو دکھاؤ، جاؤ کسی عالم کو دکھاؤ، جاؤ کسی نبی کے وارث کو دکھاؤ، کیا ظاہری اعتبار سے کیا یہ نماز صحیح ہے؟ ناخن بڑے ہوئے ہیں، اگر ان میں کوئی واٹر پروف چیز چلی گئی، نہ غسل ہوا، نہ وضو ہوا، نہ نماز ہوئی، نہ قرآن کو چھونا جائز ہے۔ اس کے اندر ہزاروں جھمیل ہیں، نماز کے اندر لاکھوں مسائل ہیں، روزے کے اندر مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ داڑھی منڈانا، عورت کو بے پردہ کرنا، گھر کے اندر ٹی وی چلانا، گانا چلانا، موسیقی چلانا، حرام کا مال ہڑپ لینا، زمین ہڑپ لینا، بیوہ کا مال ہڑپ لینا، وراثت کا مال ہڑپ لینا، سود کھا کر ماں کا 36 مرتبہ وہ کام کرنا جو کتا کتیے کے ساتھ کرتی ہے، پھر بھی یقین مرتے ہی سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
جسے جنت کے دروازے بلاتے ہیں، کبھی گھاس کا تنکا لے کر رو کر بیٹھ جاتے، کبھی چڑیا کی طرف اشارہ کر کر اللہ کی تسبیح پڑھتے۔ ساتھی پوچھتے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ نبی نے اپنی زندگی کی آدھی نماز ابو بکر کے مصلی پر کھڑایا، اور آدھی نماز ابو بکر کو پیچھے کر کر سکرات کی حالت میں نبی نے امامت فرمائی۔ نبی کے مصلی میں، نبی کی موجودگی میں امامت کرنے والا صدیق رو کر یہ کہتا ہے، کاش اللہ مجھے گھاس کا ٹنکا بنا دیا ہوتا، کاش اللہ مجھے درخت بنا دیا ہوتا، کاش اللہ مجھے چڑیا بنا دیا ہوتا۔ داڑھی مٹا کر ڈر نہیں، گانجا استعمال کر کر ڈر نہیں، حرام خوری کر کر ڈر نہیں، زنا کر کر ڈر نہیں، جوروں کی غلامی، بھینس کا خون چاٹ کر ڈر نہیں، اولاد کی پوجا کر کر ڈر نہیں، تجوری کی پوجا کر کر ڈر نہیں۔ ایک دھرتی ماں کو انہوں نے دیوی کیا کہا؟ بی ڈی اے کی سائٹ ہماری دیوی ہے، کارپوریشن کی سائٹ ہماری دیوی ہے، سلم ایریا کا کوٹر ہماری دیوی ہے۔ قبضہ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، زمینوں کی پوجا کرنے والا، مال کی پوجا کرنے والا آج مطمئن ہے وہ صدیق جسے جنت کے دروازے بلا رہے ہیں، وہ رو رہا ہے قیامت کے منظر کو دیکھ کر اور کہتا ہے کہ اللہ کاش مجھے گھاس بنا دیا ہوتا، چڑیا بنا دیا ہوتا۔ آج کے اس پرفتن دور میں علماء سے ربط نہیں رکھو گے، 10 کروڑ کا فون ہے، ہیرے لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہوئے ہیں، وائٹ گولڈ لگا ہوا ہے، سونا لگا ہوا ہے، 10 کروڑ کا فون ہے، 20 کروڑ کا فون ہے، نیٹ ورک پہ نہیں ملتا ہے، وہ فون اور پاؤں کا چپل دونوں برابر ہے۔ نیٹ ورک سے ملتا ہے، 300 روپے کا پرانا نوکیا فون ہے، انکمنگ ہے، آؤٹ گوئنگ ہے، وہ 10 کروڑ 20 کروڑ کے فون سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے یہ اپنے ٹاور سے ملا ہوا ہے۔ مسلمانوں، جب نبی تھے نبی کا ٹاور کام کرتا تھا، جب ابراہیم تھے ابراہیم کا ٹاور کام کرتا تھا، جب لوط تھے لوط کا ٹاور کام کرتا تھا، جب نوح تھے نوح کا ٹاور کام کرتا تھا، جب شیش تھے شیش کا ٹاور کام کرتا تھا، جب موسیٰ سے موسیٰ کا ٹاور کام کرتا تھا، جب عیسیٰ سے عیسیٰ کا ٹاور کام کرتا تھا، جب آدم سے آدم کا ٹاور کام کرتا تھا، جب سرور کونین دونوں جہاں کے سردار آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ٹاور کام کرتا تھا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق کا ٹاور کام کرتا تھا، عمر کا ٹاور کام کرتا تھا، عثمان کا ٹاور کام کرتا تھا، علی کا ٹاور کام کرتا تھا۔ آج تمہارا ٹاور مل رہا ہے تو جورو کے سینڈل سے مل رہا ہے، آج تمہارا ٹاور مل رہا ہے فلموں میں کام کرنے والے، کتے کھانے والے، سور کھانے والے، شراب پینے والے، ڈرگ استعمال کرنے والے، انٹرول سے پہلے جس کو ماں بنایا تھا، انٹرول کے بعد اسے لور بنا کر محبوبہ بنا کر اس کے کپڑے اتار کر اس کے بلاس کرنے والے، کوئی کام کے اندر گرون ڈالا ہوا ہے، کوئی سور کی کٹنگ کیا ہوا ہے، کوئی ہجڑوں کا لباس پہنا ہوا ہے، بھول کر جمعہ میں جنازے میں مسجد کو آتا ہے، رکوع کو جاتا ہے، سجدے کو جاتا ہے، اس کی پاخانے کی لکیر نظر آتی ہے، اس کی شرمگاہ نظر آتی ہے، ایک سرے رپورٹ کی طرح دکھتی ہے، پھر بھی مطمئن ہے کہ صاحب بھی جنتی ہوں۔ علماء کے ٹاور سے نہیں ملو گے، اب نبی آنے والا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں خواجہ اجمیری جیسا ولی کہاں، خواجہ نظام الدین جیسا ولی کہاں، تم خواجہ اجمیری کے مرید کہاں بنے، ویسے مرید جیسے کہاں ہیں؟ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت امام صاحب بیڑی پیتے ہیں، کیا مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے قبر مبارک پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے کہا گانجا پینے والے مسلمان وہ ان کے مقتدی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ بیڑی ہلکی چیز ہے اور گانجا بہت زیادہ ہے۔ ہم کیا اہل ہے پیرانے پیر کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے؟ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ داڑھی بڑوں کو دیکھتے تو کیا معاف کرتے، سود خوروں کو دیکھتے تو کیا معاف کرتے، ذکر کی محفل میں اللہ 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 کہتے تو سینکڑوں جنازے ذکر کی محفل کے بعد اٹھائے جاتے۔ تو نے فجر میں قرآن سنا، تو نے تراویح میں قرآن سنا، تو نے جمعہ میں قرآن سنا، تو نے مغرب میں قرآن سنا، تو نے عشاء میں قرآن سنا، یوں نہیں رہیں گی۔ اور حضرت خواجہ حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ اللہ کا ایسا نام لیتے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد 1 2 3 4
60-70 لاشیں وہ اللہ کے نام کے سن کر ان کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ نماز، یہ منہ اور مسور کی دال، اس کے اوپر نیو ایئر مناتا ہے، اس کے اوپر ہیپی کرسمس کہنے والا، نکاح ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، کفر میں چلے جانے کا اندیشہ ہے. کب آتا ہے جمعہ میں؟ جب عربی خطبہ شروع ہو. کب آتا ہے جمعہ میں؟ جب نماز شروع ہو. کب آتا ہے علماء کے بیانات میں؟ اینی سین میں سنیما 3 سے 6 کا 1 بجے ہے، ریل 1:30 بجے ہے، 11 بجے اسٹیشن پر ہے، بس 2 بجے ہے، 11 بجے بس اڈے پر ہے، ہوائی جہاز 4 بجے ہے، 11:30 بجے ایئرپورٹ پر ہے. مسجد تجھے ایسی ملی، ملا تجھے ایسا ملا، نبی کا نائب تجھے ایسا ملا، نبی کا وارث تجھے ایسا ملا. اس منبر کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس محراب کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس نبی کے جانشین کی کوئی قدر و قیمت نہیں. لیلا اور تیری لور، تیری محبوبہ پارک میں 1 بجے بلائے، 10 بجے جا کر اس کتیا کا انتظار کرتا ہے. اللہ کے کلمات کا، قرآن کا، حدیث کا، منبر کا، محراب کا، مسجد کا تیرے پاس کیا احترام رہا؟ کر کتنے دن کرے گا؟ کر کتنے وقت تک تو کرے گا؟ یہ وقت آئے گا کہ لاش پڑی ہوگی اور مؤذن قد قامت الصلاۃ کہہ رہا ہوگا، کفن میں تڑپے گا، کفن میں مچلے گا، یہ کفن پھاڑ دو اور مصلی پر چلا جاؤ. فجر پڑھو، ظہر پڑھو، فرشتے تھوکیں گے تیرے منہ پر. کم بخت حرامی کتے سور کے پلے. جب اذان آتی تھی، جب نماز ہوتی تھی، جب حی علی الفلاح کی صدا لگتی تھی، حی علی الفلاح کی صدا لگتی تھی، بلال کا نائب تجھے پکارتا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، میچ دیکھ رہا تھا. اب پر قل موتوا بغیظکم، اپنی موت آپ مر اور ایسی جہنم میں جا کہ جلتی رہے گی، سلگتی رہے گی، پیاس لگے گی. منادو یا مالکو، اور تو مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، جو جہنم کا واچ مین ہے، اس سے کہے گا اب تو اللہ سے بات کر سکتا ہے، اب تو نماز پڑھ سکتا ہے، اب تو تلاوت کر سکتا ہے، اب تو دعا کر سکتا ہے، اب تو اللہ اللہ کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے. مر جانے کے بعد تجھ میں اور اللہ میں بات کرنے کے لیے ایک ٹاور کام کرے گا، مالک کا ٹاور کام کرے گا، فرشتوں کا ٹاور کام کرے گا. بنا دو یا مالکو لیقضی علینا، یہ بہت ستا رہی ہے گرمی، پینے کے لیے پانی دے دو. جیب میں حرام کا پیسہ تھا، پیپسی کی گھونٹ مار لی اور مرنڈا کی گھونٹ مار لی، روح افزا پی لیا. یہ جہنم ہے، یہ تیرے باپ کا دربار نہیں ہے، یہ حرام خوروں کی جگہ ہے، یہ فلمی ستاروں کی جگہ ہے، یہ دشمنان رسول کی جگہ ہے، یہ دشمنان خدا کی جگہ ہے، یہ دشمنان قرآن کی جگہ ہے. یہ پیسہ نکالا کوک پی لیا، یہ پیسہ نکالا پیپسی پی لیا، یہ پیسہ نکالا مرنڈا پی لیا، یہ پیسہ نکالا روح افزا پی لیا. یہ تیرے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تیرے سسرال کی جائیداد نہیں ہے. اے مالک بہت پیاس ستا رہی ہے. 70 سال اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. اب وہ 70 سال انٹو 1000 کرو، کتنے لاکھ سال کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ یہ داڑھی مڈا اس کو کہا گیا یہ داڑھی نہیں رکھا تھا، یہ بے نمازی جس کو کہا گیا یہ نمازی نہیں بنا تھا، یہ سود خور، یہ رشوت خور، یہ ٹی وی دیکھنے والا، یہ میچ پر سٹا لگانے والا، یہ نشہ کرنے والا، یہ گانجا پینے والا، یہ بیوی کی غلامی کر کر ماں کو مارنے والا. اللہ یہ کہہ رہا ہے پانی 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 کہہ رہا ہے، پیاس کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ٹھیک ہے صاحب، وہ بھی کب 70 سال قیامت کے، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر. ہزاروں لاکھوں سال کے بعد پانی کا پیالہ پیش کیا جائے گا. کلام پاک کا سورہ دخان کا آخری رکوع ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. میرا میرے باپ کا کلام نہیں، آج سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، آج جان سکتے ہو تو جان لو، توبہ کر لو اور
قضا نمازیں پڑھو گے، توبہ کر لو، اب کی بار داڑھی نہیں بڑھاؤ گے مرتے دم تک، توبہ کر لو، حرام کا کاروبار چھوڑ دو گے، کسی کا دل نہیں جھکاؤ گے، کسی کا مال اور جو ہے غصب نہیں کرو گے۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ سورہ دخان کا آخری رکوع، کل مول یغلی فی البطون، کھولتا ہوا پی، کھولتا ہوا لہو اور کھولتا ہوا جہنم کے غسلین، ان کو جو دامن ہوتا ہے، گندا پانی آتا ہے، دیا جائے گا اور کہا جائے گا پیو، جو پیئیں گے یہ ہونٹ شرمگاہ تک لٹک جائے گا، ناک سے بھیجا گر جائے گا، آنکھوں سے گلا تک آ جائے گی۔ پیپسی کے مزے لینے والوں، کوک کے مزے لینے والوں، وہ جہنم بھی ہے جس میں 70 سال تک مالک کو کہے گئے اے مالک ہمیں پلا دے۔ سورہ دخان کہتا ہے کل مغلی یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ اس طریقے سے کھولتا ہوا پانی، کانٹا اٹکتی ہوئی فضا اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ بریانی پردادا زندہ ہے، پرنانا زندہ ہے۔ لاک ڈاؤن کے 3 ماہ کے اندر کتنے لاشیں نکلے؟ وہ کون تھا مارنے والا؟ کون تھا زندگی دینے والا؟ ماؤں کے گود کے جنازے نکل گئے، نوجوانوں کے جنازے نکل گئے، بوڑھوں کے جنازے نکل گئے، بیوی خامن کو دیکھ نہیں پائی، خامن بیوی کو دیکھ نہیں پایا، اولاد ماں کو دیکھ نہیں پائے، ماں اولاد کو دیکھ نہیں پائی۔ ایک پلاسٹک کے ٹکڑے میں لپیٹ کر JCB سے کھڈا کھود کر، نہ کوئی منہا خلقنا کو پڑھنے والا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے، نہ کوئی سورہ بقرہ پڑھنے والا ہے۔ دیکھا نا تم بچ جاؤ گے، کتنا جیو گے؟ 70 سال، 80 سال، سنچری مارو گے؟ 102 سال۔ مجھے میرا بچپنا کل لگ رہا ہے، یہ داڑھی سفید ہوتے ہوئے کل کا ماجرا لگ رہا ہے، گھٹنے ٹوٹے ہوئے یہ کل کا ماجرا لگ رہا ہے، آنکھوں پر چشمہ لگے ہوئے میں بھی دھوکے میں تھا۔ ایک لمبی زندگی گزاریں گے، انجوائے کریں گے، عیش کریں گے۔ دیکھتے دیکھتے داڑھی سفید ہو گئی، دیکھتے دیکھتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دیکھتے دیکھتے گھٹوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، دیکھتے دیکھتے قوت حاضرہ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ نہیں کھا سکتے، وہ پی نہیں سکتے جو نوجوانی کے دنوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ وہ وقت آئے گا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اعمال ایسے ہیں اس کے اوپر سے کرسمس آتی، کرسمس ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ علماء نے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا لڑکا کہتے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شتمنی عبدی، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ قل هو الله احد، میں احد ہوں، لم یلد ولم اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا ہو نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا۔ شتمنی عبدی، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ کہہ کر کے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لڑکے کی شکل میں پیدا کیا۔ ہیپی کرسمس کا مطلب ان کے عقیدے میں شامل ہونا، حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہنا۔ حضرت عیسیٰ بیٹا نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ مریم علیہ السلام نے ایک عام طریقے سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تھا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تھا۔ خاندان والوں نے کہا اے مریم تو نے کیا کام کر دیا؟ حضرت مریم نے کہا مجھے خاموش رہنے کا حکم ہے، ولن اکلم اليوم انسیا، آج مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ تو لوگ کہنے لگے، خاندان والے کہنے لگے، بھائی کہنے لگا، باپ کہنے لگا، تہمتیں آ گئی اور منہ کو سیل ڈال لیا۔ کہا بچے کی گود کے بچے کی طرف اشارہ کر کے جواب یہاں ملے گا، آنسر یہاں ملے گا، معاملہ یہاں حل ہوگا۔ تو کہا دماغ تیرا چلا گیا، ایک ناجائز علیہ باللہ بچے کو پیدا کیا، یہ بچہ جواب دے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں لڑکا نہیں ہوں، میں بچہ نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے ماں پیٹ سے نکلنے کے بعد گود کے اندر نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ انہوں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا، سولی پر بھی نہیں لٹکایا، اس جیسے عیسائیوں کے دشمن کو وہاں کھڑا کر دیا۔ بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں سال پہلے اٹھایا، ہزاروں سال کے بوڑھے ہو چکے ہوں گے نہیں، 33 سال کی عمر میں اٹھایا اور عالم بالا، عالم برزخ، عالم سماوی کا ایک دن دنیا
کے 1000 سال کے بعد ہوگا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے 2000 سال کے بعد تو صرف 2 دن کا فرق ہوگا. 2 دن میں کتنا بدلاؤ آ جاتا ہے، کتنا رنگ بدل جاتا ہے. 33 سال کی عمر میں آئیں گے اور خنزیر کا خاتمہ کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. عیسائی جو کرسمس مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں. ہمیں نبی کی شریعت کافی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں کسی تہوار کی ضرورت نہیں. نبی نے ہمیں عید الفطر دیا ہے، نبی نے ہمیں عید بقر دیا ہے، نبی نے ہمیں سحری دی ہے، نبی نے ہمیں افطاری دی ہے، نبی نے ہمیں جمعہ دیا ہے. ہمیں دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. جو یہ کہتا ہے ہیپی کرسمس اور ان کے تہواروں میں شامل ہوتا ہے، ایمان چلا جانے کا خطرہ ہے. جو نیو ایئر سے مناتا ہے ایمان چلا جانے کا خطرہ ہے. نیو ایئر میں کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا، شراب نوشی، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ اور جنسی ہراسمنٹ. کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جو شریعت یہ کہتی ہو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورت سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. جب ایسی چیزوں میں جاتے ہیں نبی کا درد، نبی کے دل کے اندر جو کڑن تھی اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اللہ یہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے. جب کے جی ہڈی ڈی جے ہڈی، تو یاد رکھیے گا نیو ایئر وہ منائے گا جس کے آباء و اجداد کے نطفے میں عیسائی نطفہ آیا ہوگا، یہودی نطفہ آیا ہوگا. مسلمان کو نیو ایئر سے کیا لینا دینا؟ مسلمان کو ہجری سال مبارک، مسلمان کو اسلامی سال مبارک. یہ شمسی سال کا مسلمانوں سے لینا دینا. جو جائے گا اپنے ایمان کا جنازہ نکالے گا. ڈی جے ہڈی کے جے ہڈی کی گرفتاریاں ہوئی. برساتی مینڈک جو ٹرک ٹراتے ہیں، مری ہوئی تنظیم، درگور کی ہوئی تحریک، وہ قبروں کو کفن پھاڑ کر اٹھ گئے اور اٹھ کر آ کر کسی نے چاول کا موٹا دیا، دوسرے دن واٹس ایپ میں فوٹو. کسی نے راگی کا آٹے کا موٹا دیا، کسی نے پیسہ دیا. ابھی ان کی قید باقی ہے، ان کے گھروں کی بے وقتی باقی ہے، ان کے بچوں کا یتیمانہ پن باقی ہے. مر جائے، میں جیل ہو کر آیا ہوں، جیل میں رہنے والا روز مرتا ہے روز جیتا ہے. وہ 10 سال رہے 20 سال رہے، ہر آنے والا دن ایک موت کا پیغام دیتا ہے. اور جس کی بیوی جس کو دیکھ کر، جس کے بغیر وہ نہیں سوکھتے تھی، دسترخوان میں کھانا نہیں کھاتی تھی، ہر لمحہ زندگی ہے، ہر لمحہ موت ہے. قید پرانی ہونے سے مسائل پرانے نہیں ہو جاتے. اب کہاں ہی وہ تحریک ہے، کہاں ہیں وہ تنظیمیں؟ پکڑ دھکڑ چل رہی ہے. کل پرسوں 17 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا. تحریکیں اگر ریاکاری نمود کے لیے نہ ہوتی آج بھی ان کے گھر میں جاتے، آج بھی ان کو کپڑا دیتے، آج بھی غلہ دیتے، اناج دیتے. گرما گرمی میں آئے میری فوٹو آنا چاہیے، میری تصویر آنا چاہیے. تو میں نے بتایا تھا پہلے کہتے تھے لوگ نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، میڈیا میں ڈال، سوشل میڈیا میں ڈال، اخبار میں ڈال، اور بتا لوگوں کو، ساتھیوں کو، کل کا دن خدا نہ کرے تو لینے والا بن جائے، تو بیواؤں کی صف میں آ جائے تیری ماں، اور یتیموں کی صف میں تو آ جائے، تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ مسجد سے چاول کا موٹا دے کر مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے. تحریکیں تنظیمیں واقعتاً خدا کا خوف رکھتی ہوں گی تو کل اور آج مرتے دم تک ان کی دیکھ بھالی کریں گی، ان کے لاہروں کا فالو اپ کریں گی، انہیں قید سے چھڑانے کی کوشش کریں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان قیدی کو چھڑائے گا وہ قیدی کو نہیں چھڑا رہا ہے بلکہ مجھے چھڑا رہا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی ہے اسلامی تعلیمات عیاں اور واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان جب مرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دل کو، دماغ کو اور جسم کے اعضاء کو، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 30 منٹ، کسی کو 45 منٹ، تو آنکھیں بند کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ملک الموت روح قبض کر کے لے جاتا ہے. عالم بالا نظر آتا ہے، عالم اخرا نظر آتا ہے، فرشتوں کی ہلچل نظر آتی ہے. اس لیے مرنے کے بعد آنکھیں بند کر دے آتے ہیں کہ 23 منٹ تک آنکھیں لوگوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں.
اس لیے شریعت کا حکم ہے بند کر دیا جائے. فرشتے کو دیکھا نہیں، دیکھ کر گھبرا جائے گا. عالم اخری کو دیکھا نہیں، دیکھ کر گھبرا جائے گا. پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوگا تو معاملہ ہوگا. آج کی انٹیلیجنس، آج کی آئی بھی، آج کے خفیہ محکمے، آج کے FBI وہ کام نہیں کرتے جو حضرت خلفاء راشدین اور ہمارے بزرگان دین نے جو حکومت قائم کی اور مجرموں کو پکڑا اور چوروں کو پکڑا، اچکوں کو پکڑا. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا، حضرت میں سفر میں جا رہا تھا، میں نے اپنا بٹوا، اپنا پرس سل کر کپڑے میں اس کے اندر ہیرے جواہرات رکھ کر میں نے فلاں آدمی کو دیے تھے. واپس آیا سیم ٹو سیم، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، کہیں رفو لگا ہوا نہیں تھا، کہیں سیمن کھلا ہوا نہیں تھا. کھول کر دیکھا تو اس کے اندر پتھر تھے. تو اس نے صاف کہہ دیا، دیکھ لے کہیں پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں شگاف نہیں، کوئی سوراخ نہیں، جا تو نے جو دیا اس کو پایا. وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 3 دن کی مہلت ہے، چور کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا. یہ کہہ کر اپنا دربار خالی کرایا. خالی کرانے کے بعد ایک چاقو سے اپنی جو بیٹھک ہوتی ہے اور اس پر جو گدا اسپنج ہوتا ہے اس کو چاقو سے پھاڑ دیا، کپڑے کو پھاڑ دیا اور 3 دن شکار کرنے کے لیے چلے گئے. صبح سویرے جب جھاڑو دینے والا، پوچھا لگانے والا، صفائی کرنے والا کرمچاری آیا، وہ دیکھ کر ڈر گیا، گھبرا گیا کہ محمود غزنوی کی جو بیٹھک ہے اور جو مجلس ہے اس کو پھاڑ دیا گیا ہے. اس نے وزیر کو بلایا، اس نے اپنے لوگوں کو بلایا تو کہا یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں محمود غزنوی، ان کی بے عزتی ہے. تو کہا کہ علاقے کے اندر کسی رفو لگانے والے کو اور ڈاکہ ڈالنے والے کو پہچانو. تو اس کو ڈھونڈا گیا، اس کا نام احمد تھا اور اسے بلایا گیا. بابا جتنے چاہے پیسہ لے لے، رفو لگانا. اس نے کہا ایسا رفو لگاؤں گا کہ محمود غزنوی بھی یاد کریں گے کبھی پھٹا بھی تھا نہیں پھٹا تھا. رفو لگا دیا. اس کے بعد محمود غزنوی جب تیسرے دن سے شکار سے واپس آئے، اس نے کہا یہاں میں پھاڑ کر گیا تھا، کس نے رفو لگایا، کس نے ٹانکے لگائے؟ کہا کہ فلاں وزیر کسی آدمی کو لے کر، درزی کو لے کر آیا تھا. کہا اسے بلاؤ. کہا کہ حضور اگر جان کی امان ہے تو ہم نے یہ کام کیا. تو حضرت سے پوچھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا تم نے ایسے رفو کسی اور تھیلی کے لگائے؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا اور ایسے رفو جو ہے اس نے لگا کر گیا ہے. تو اس آدمی کو بلا لیا گیا اور کہا محمود غزنوی نے تنہائی ہے مان لے کہ تو نے چوری کی ہے. نہیں، وہ تو صحیح سالم میں نے جیسے اس نے تھیلی تھی ویسے واپس کی. رفو گر احمد کو بلایا گیا تو وہ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا. کہا میں نے جس سے رفو لگوایا اس طریقے سے چور کو پکڑ لیا. اگلی جمعہ انشاءاللہ ریلوے گیٹ کے پاس جو مسجد منورہ ہے، ایک عجیب و غریب سوال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی تھا بیٹھا ہوا، اچانک جانے لگا. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر ٹاور کے بات کیا کرتے تھے، بغیر نیٹ ورک کے بات کیا کرتے تھے. ہم بات کرتے ہیں دعا کا سہارا ہوتا ہے، تلاوت کا سہارا ہوتا ہے، کسی فرشتہ درمیان میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو اٹھ کر جا رہا ہے 3 دن میں مر جائے گا، بتا دو اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا دیکھو اللہ نے وحی بھیجی ہے، تم 3 دنوں کے بعد مر جاؤ گے. کہا کہ اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی، مرنا تو کبھی بھی ہے. توبہ چلا کر لیا، نماز میں لگ گیا، ذکر میں لگ گیا، صدقے میں لگ گیا، خیرات میں لگ گیا. اس کے جو یار آزمے تھے وہ بھی انہوں نے بھی میڈیا میں پھیلا دیا 3 دن کے بعد ہمارا یار مرنے والا ہے. 3 دن ہوئے. موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی وحی کو جھٹلاتا نہیں. تو وہ صحیح بات ہوگی. پورے گاؤں کو لے کر اس دوست کی نماز جنازہ کے لیے اس کے گھر آیا، دیکھا تو یہ آدمی زندہ ہے. آدمی بدل گیا. یا موسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بول سکتے. کیا ماجرا پیش آیا؟ وہی اپنی جگہ پر صحیح تھی، پیغمبر اپنی جگہ پر صحیح تھے، وہ آدمی بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا. لیکن موت کی خبر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی وہ کیوں کر دی؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ 1 بجے مسجد منورہ تشریف لائیے گا. دیکھو یہ جمعہ کے جو بیانات مل رہے ہیں
دین کی باتیں کچھ مل رہی ہیں، قرآن کی باتیں مل رہی ہیں، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، قبر کی یاد تازہ ہوتی ہے، ورنہ دنیا تمہیں کچک لے گی، مرتد بنا دے گی، مال کی پجاری بنا دے گی، جوڑوں کا غلام بنا دے گی۔ یہ سستا سودا ہے۔ آدمی کمانے کے لیے یوں ہی جاتا ہے، شارجہ جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، قطر جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، چند قدم آ کر اللہ کے گھر میں دین کی بات سن کر آخرت بن رہی ہے، قبر بن رہی ہے، عقبہ بن رہی ہے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا بن رہا ہے، عرش کا سایہ مل سکتا ہے، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام مل سکتا ہے۔ بہت سستا سودا ہے کہ آپ 12:30 بجے آ کر سورہ کہف پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں، دعاؤں میں لگ جائیں، آخرت کی باتیں تازہ ہو جائے، ورنہ آدمی لڑکی مال و دولت کو پانے کے لیے سمندر فراہم کر جاتا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی کے لیے اتنی قربانی اور آخرت پانے کے لیے بہت سستا سودا ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آئے گا، جب کل قبر کے اندر مٹی ڈالی جائے گی سمجھ میں آئے گا، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اس مسجد کا تعمیر و ترقی کا کام کوٹ کا مسئلہ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائے۔ اسی طریقے سے ایک مدرسے کی امانت ہے، حرکت خدا اور حرز ابو دجانہ تعویذ ہے، صابن حلال ہے، یہ چیزیں آپ خرید کر مدرسے کا تعاون کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ علماء حقانی کو پہچان کر، اولیاء ربانی کو پہچان کر ان کا دامن تھامنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی مجلسوں میں شرکت کر کر ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔